حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اکثر ہم یہ بات پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ جس قوم کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ تو کھیل جو ہے وہ جسمانی صحت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی، لیکن اس دور میں کھیل کو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ میچ کرکٹ کا ہوتا ہے لیکن وہاں ناچنے والی عورتیں بلا لی جاتی ہیں، پھر میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بے حیائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ گویا کھیل اب صرف کھیل نہیں رہا بلکہ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بن گیا۔ سکولوں میں پہلے صرف تعلیم ہوتی تھی، لیکن اب سکولوں میں بھی رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے کسی گھر میں ہم جاتے تو گھر والے بتاتے تھے بھئی ہمارے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے، ہاں کبھی کارٹون دیکھ لیتے ہیں، بچے کارٹون دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس دور میں بچوں کے جو کارٹون ہیں ان میں بھی بے حیائی کو ڈال دیا گیا۔ اب وہ بچوں کے کارٹون بھی بچوں میں بے حیائی پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ شادیوں پہ جائیں تو شادیوں میں بھی ایسی رسمیں ہیں جو جن کی بنیاد ظلم پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی اقدار ہیں جو ظلم پر مبنی ہیں۔ اس پر الگ کسی جمعۃ المبارک پہ گفتگو کروں گا کہ صرف ظلم وہ نہیں ہے کہ انسان ظلم کے ارادے سے ظلم کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی ظلم ہے ظلم کا نہیں لیکن کام ظلم والا ہی ہے، نتیجہ ظلم والا ہی ہے۔ شادیوں پہ چلے جائیں وہاں بھی اسلامی اقدار کا جنازہ نکال دیا گیا۔ بازار میں تجارت کے لیے جائیں تو ہمارے ہاں سودا بیچنے کے لیے بھی عورت کی تصویر کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ 5 مختلف شعبے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کھیل کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، بعض سکولوں کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، تجارت کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، میڈیا کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، شادی کی رسموں کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی۔ یہ اس قدر بے حیائی کا طوفان کیوں آیا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا بلکہ دشمن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری مستقبل کی قوم کو بے حیا بنا کے بے دین بنانا چاہتا ہے۔ یہ مختلف شعبوں میں جو اس قدر طوفان آیا ہے بے حیائی کا، یہ ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ، دین مٹاؤ۔ آج ہم عزم صمیم کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ بے حیائی مٹاؤ، دین بے حیائی بڑی آستہ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کے یہ ارادے میں یا خواہش میں یا آرزو میں شامل ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بے حیائی ہے۔ یہ آدمی کا قدم جنت کی طرف نہیں اٹھنے دیتی بلکہ آدمی کو کھینچ کے دوزخ میں لے جاتی۔ بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا فتنہ اس دور میں یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کی طرف انسان کیوں مائل ہو جاتا ہے؟ اس کے 2 بڑے سبب ہیں۔ ایک ہے غنا، گانے۔ یہ جو گانے ہیں یہ دل کے اندر بے حیائی کا بیج ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے لقمہ حرام۔ حرام رزق جو ہے وہ دل کے اندر بے حیائی کا بیج ڈالتا ہے۔ اور کئی ذیلی اسباب ہوں گے لیکن یہ 2 بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو غنا، گانے سننا، اور دوسرا سبب لقمہ حرام۔ لقمہ حرام جب پیٹ میں آتا ہے تو وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دودھ ایسا پیا ہے جو آپ کو غلام نے پیش کیا تھا، لیکن وہ مشتبہ تھا۔ جب آپ پی چکے ہیں پھر آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ تو مشتبہ تھا، آپ نے حلق میں انگلی ڈالی ہے اور کہہ کی ہے، وہ سارا دودھ باہر الٹ دیا ہے، اور کہہ کر کے آپ نے فرمایا کہ جو جسم حرام کے رزق سے پروان چڑھتا ہے
وہ دوزخ کا مستحق